میں شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اپنا سر شاہد۔ بچہ امید ہے آپ سے ہوں گے اور خوب پڑھائی کر رہے ہوں گے۔ تو بچہ اس چینل پہ آپ کو کلاس 5 سے لے کر کلاس 10 تک سبھی سبجیکٹس پڑھائے جائیں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے رکھ دیجیے گا۔ تو اگر آپ کو کلاس 5 سے لے کر کلاس 10 تک کوئی بھی چیپٹر پڑھنا ہو یا کسی بھی چیپٹر کے کوشچن آنسرز پڑھنے ہوں تو آپ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد چینل کے اندر جا کے پلے لسٹ میں جائیے اور وہاں سے بآسانی سے آپ کوئی بھی چیپٹر یا کسی بھی چیپٹر کے کوشچنس پڑھ سکتے ہیں۔ تو چلیے آج ہم آپ کو کلاس 6 اردو میں پڑھانے والے ہیں جگنو، اور اس کا جو دوسرا پارٹ ہوگا اس میں ہم آپ کو اس سبق کے سوالات پڑھائیں گے۔ تو چلو کرتے ہیں شروعات آج کے اپنے سبق کی۔ جگنو یہ ایک کیڑے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ جگنو: برسات کی رات تھی اندھیری، کچھ نیند اچٹ گئی تھی میری۔ برسات کی رات تھی اندھیری، کچھ نیند اچٹ گئی تھی میری۔ برسات کی رات تھی اندھیری یعنی کہ برسات، بارش ہو رہی تھی اور رات بالکل اندھیری تھی، ٹھیک ہے۔ کچھ نیند اچٹ گئی تھی میری، نیند اچٹ جانا ہو گیا یعنی کہ نیند تھی نہیں، نیند آئی نہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ نیند میری جو چلی گئی تھی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ پانی جو برس کے کھل گیا تھا، گلشن کا غبار دھل گیا تھا۔ پانی جو برس کے کھل گیا تھا یعنی کہ بارش ہونے کے بعد جب آسمان صاف ہو جاتا ہے تو اس کو بولتے ہیں برس کے کھل جانا، ٹھیک ہے۔ پانی برس کے کھل گیا تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ برسنے کے بعد کھل جانا، پورا خوشنما ہو جانا۔ گلشن کا غبار دھل گیا تھا، اور جو باغ، گلشن باغ کو بولتے ہیں، اس کا جو غبار تھا، جو اس پہ گند چڑھی ہوئی تھی، جو دھول چڑھی ہوئی تھی، وہ پوری دھل گئی تھی، ٹھیک ہے۔ پھولوں پہ جو دھول تھی وہ دھل گئی تھی پانی کی وجہ سے۔ بیدار تھی باغ میں اکیلی، پھولوں سے لدی ہوئی چمیلی۔ بیدار میں، بیدار ہو گیا ہوشیار ہونا، یعنی کہ بہت تر و تازہ ہو چکی تھی، باغ میں اکیلی، پھولوں سے لدی ہوئی چمیلی، ٹھیک ہے۔ پھولوں سے لدی ہوئی ایک چمیلی، ٹھیک ہے، ایک قسم کا پھول ہے، ٹھیک ہے، چمیلی ایک قسم کا پھول ہے۔ اتنے میں جو رو چلی ہوا کی، قسمت ہی چمک گئی فضا کی۔ اتنے میں جو رو چلی ہوا کی یعنی کہ ہوا جو ہے وہ چلنے لگی، قسمت ہی چمک گئی فضا کی، جو یعنی کہ فضا جو ہے وہ بدل گئی، جو موسم ہے وہ بدل گیا۔ ہونے لگی جگنو کی بارش، ہونے لگی جگنو کی بارش۔ اب کیا ہو گیا؟ اب جگنو جو ہیں وہ پڑھنے لگے، جگنو اب ادھر سے ادھر اڑنے لگے۔ فطرت کے جمال کی تراوش، فطرت کے جمال کی تراوش، جمال بولتے ہیں خوبصورتی کو، ٹھیک ہے۔ تراوش جمال، روشن تھا اس قدر اندھیرا، گویا ہونے کو تھا سویرا۔ جو روشن تھا اس قدر اندھیرا، ٹھیک ہے، جب کہ اب روشنی ہونے والی تھی، گویا ہونے کو تھا سویرا، جیسے ایسا لگ رہا تھا کہ چونکہ جو بارش برسنے کے بعد اب پورا جو ہے آسمان صاف ہو چکا تھا، کھل چکا تھا، اب جو ہے جگنوں کی بارش ہو رہی تھی۔ فطرت کے جمال کی تراوش، اب جو یہ ایک قدرتی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، بہت خوبصورتی اب جو ہے آ چکی تھی۔ جمال یعنی کہ جمال بولتے ہیں خوبصورتی کو، تراوش بولتے ہیں ظاہر ہونے کو، اب خوبصورتی ظاہر ہو رہی تھی۔ روشن تھا یعنی کہ پورا اجالا تھا، اس قدر اندھیرا، اندھیرا اس طرح اجالا تھا یعنی کہ رات کا جو وقت تھا وہ اس قدر اجالا ہو گیا تھا ان جگنوں کی بارش کی وجہ سے، کیونکہ جگنو ایک قسم کی روشنی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گویا ہونے کو تھا سویرا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سویرا ہو رہا ہے۔ جگنو اس طرح اڑ رہے تھے، ہیروں میں پر لگے ہوئے تھے۔ جگنو اس طرح اڑ رہے تھے کہ ہیروں بولتے ہیں جو ڈائمنڈس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بہت قیمتی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بہت چمکیلے ہوتے ہیں، تو ان میں جیسے پر لگے ہوئے تھے اور وہ چمک رہے تھے۔ پیپل تو چنار بن رہا تھا، پیپل، ٹھیک ہے، پیپل ایک قسم کا پیڑ ہے، ٹھیک ہے، یہ تو چنار بن رہا تھا، ہر شاخ سے نور چھن رہا تھا۔ تو یہ جو ہے چنار کی طرح ہو گیا تھا، لال یعنی کہ خوبصورت، ہر شاخ سے، اور جس طرح چنار جو ہے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، کیونکہ جموں کشمیر میں چنار کا درخت تو پایا ہی جاتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کتنا خوبصورت لگتا ہے، ٹھیک ہے، جو بڑے بڑے ہمارے چنار ہیں، اور ہر شاخ سے نور چھن رہا تھا، اور ہر شاخ، ہر ایک ڈالی سے جو ہے نور یعنی کہ نور بہہ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ ظلمت موتی لٹا رہی تھی،
پریوں کی بارات جا رہی تھی۔ ظلمت یہاں اندھیرے کے لیے استعمال ہوا ہے بیٹا، ٹھیک ہے۔ ظلمت موتی لٹا رہی تھی، یعنی کہ اندھیرا جو ہے اس میں موتی برس رہے تھے، آپ یہ سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ظلمت موتی لٹا رہی تھی، یعنی کہ اندھیرے میں، اس ظلمت میں موتی جیسے برس رہے تھے، پریوں کی بارات جا رہی تھی۔ اور اس طریقے سے یہ جو جگنو ہیں یہ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، بارش ان جگنوں کی ایسی ہو رہی تھی جیسے پریوں کی بارات جا رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اس نظم کو لکھنے والے ہیں سکندر علی وجد۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ نظم جو ہے یہ سمجھ آئی ہوئی ہوگی۔ تو اگلے ویڈیو میں اس نظم کے سوالات ہم آپ کو کرائیں گے، تو بنے رہیں ہمارے ساتھ، خوش رہیں، پڑھتے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اسٹے ٹیونڈ، بائے بائے۔